بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف فیصلے کی گئی ہیں وہ کسی دباؤ کا نتیجہ تھے؟ تو سائفر کیس ہے، یہ ادھر ہی 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا. جس جنرل باجوہ جن کو یہ میسج بھیجا گیا تھا، یہ جنرل باجوہ کی کاپی واپس آئی ہے. یہ تو ڈونلڈ لو نے کنگریشنل کمیٹی کے آگے جھوٹ بولا. اس نے ڈونلڈ لو نے کنگریشنل کمیٹی کے آگے جھوٹ بولا. یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ہمارے جو بہت ایک اہم اور بڑے ایماندار ڈپلومیٹ ہیں اور بڑے اہم تھے ہمارے ڈپلومیٹک سروس میں، اور وہ یا اسد مجید جھوٹ بول رہے ہیں. یہ فیصلہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہاں کیس کو سنتے تو آپ کو پتا چلتا کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یہ کوئی اس میں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ جو سائفر میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ جو سائفر کیس ہے یہ ادھر ہی 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا. جس پہ 10 سال کی اور آپ کو غداری کے چارجز لگائے ہوئے، وہ تو میرے خیال میں دفن ہو جائیں گے جیسے آپ کو سلمان صفدر نے بتایا. لیکن جو بہت اہم چیز ہے ڈونلڈ لو، جس کو بچانے کے لیے یہ کیس کیا گیا ہے. اور دوسرا جو ادھر پاکستان میں ہے، جنرل باجوہ جن کو یہ میسج بھیجا گیا تھا، اور جتنے سائفر کی کاپیاں 9 کاپیاں انہوں نے، سلمان صفدر نے ایک گواہ نے بتایا کہ 9 کاپیاں گئی تھیں سائفر کی. پوچھیں کہ کتنی واپس آئی ہیں. صرف عمران خان اور شاہ محمود کو آپ نے قید دے دی 10 سال کی. جو باقی کاپی ہے، جنرل باجوہ کی کاپی واپس آئی ہے. یہ تو انہوں نے جرا اگر کرنے دیتے ٹرائل کورٹ میں تو سلمان صفدر یہ بھی پوچھ لیتے کہ جنرل باجوہ کی کاپی کدھر ہے جن کو یہ میسج بھیجا گیا تھا. تو یہ سائفر کے اوپر انشاءاللہ اگر ایمانداری سے اور حوصلے سے، اور جو کچھ باقی ججز 6 ججز نے کہا ہے جسٹس عامر فاروق کے بارے میں، اس کا تو فیصلہ کر دیں سائفر کا. لیکن جو باقی کیسز یہ سنبھال کے بیٹھے ہیں عمران خان کے، بہتر یہ ہوگا کہ وہ باقی ججز کے پاس کر دیں، ان کے پاس ان کو بانٹ دیں. ان کا کوئی جواز نہیں اب بنتا کہ باقی کیسز عمران خان کے سائفر کے علاوہ کوئی کیس سنیں. اسے بہتر ہوگا بانٹ دیں اور جلد بانٹ دیں تاکہ ساتھ ساتھ باقی بھی کیس سنے جائیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف فیصلے کی گئی ہیں وہ کسی دباؤ کا نتیجہ تھے؟ کس نے کون سے فیصلے؟ جو ججز نے دباؤ کا ذکر کیا ہے، 6 ججز نے جو کون خط سا لکھا ہے. فیصلہ نہیں کیا گیا؟ اب ہمیں کیا پتا دباؤ کے نیچے ہے، ہمیں کیا پتا کس وجہ سے. دیکھیں یہ ججز کی ذمہ داری ہے. انصاف تو ہم ججز سے مانگتے ہیں، جو ہمارے قاضی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ انصاف دیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں جو دباؤ تھا، یہ کس قسم کی بات ہے؟ مجھے آپ کے ایک عہد کر کے آتے ہیں کہ آپ اپنے پاکستانیوں کو انصاف دیں گے، اور پھر آپ یہ بہانہ کہیں. مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آئے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اٹھیں اس کرسی سے، یا ریزائن کر کے چلے جائیں، یا جو ہمارے 6 بہادر ججز نے کیا ہے کہ مل کے اس چیز کی گواہی دے دیا انہوں نے، اور بے نقاب بھی کر دیا ہے کہ جو یہ عامر فاروق صاحب کر رہے تھے. جج صاحب، مجھے تو ان کی ہمت کو میں داد دیتی ہوں کہ جب پورا کورٹ ہی ان کے پاس ساتھ نہیں ہے، ان کے ججز ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اکیلے کھڑے ہیں، وہ پھر بھی آ کے ماشاءاللہ کورٹ میں بیٹھ کر سائفر سن رہے ہیں. اچھا علیمہ صاحبہ، 6 ججز نے تو اپنا کام کر ہی دیا ہے اور آج سب لوگ خوش بھی ہیں، لیکن اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کوئی لائے عمل طے نہیں کر رہی، اس مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لے رہی. کیا وجہ سمجھتی میں ہیں؟ آپ سے ایک سوال پوچھوں، جب ججز انصاف نہیں دیتے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے صرف یا ایک پارٹی کا مسئلہ ہے؟ اگر جب آپ اپنے ججز کے ساتھ خود نہیں کھڑے ہوں گے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کل آپ اور میں، ہم سب نے ان ججز کے سامنے جانا ہے. جب ایک دفعہ ججز نے ہمت کی ہے، ہر پاکستانیوں کو اپنے ایماندار اور ہمت والے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور جو لائرز ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں لائرز کو، لائرز جو جوڈیشری کے لیے کھڑے تھے، جب لائرز کی موومنٹ شروع ہوئی تھی، جب وہ چودھری افتخار کے لیے کھڑے تھے، آج ان ججز کے ساتھ ساری ایسوسیشنز، بار ایسوسیشنز، بلکہ ہزاروں لائرز ہیں پاکستان میں. میرا تو خیال ہے ان سب کو آج ان کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے اور سارے پاکستان میں ان کو نکل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے. آپ سمجھتی ہیں جنرل فیض صاحب نے جب شوکت عزیز صدیقی صاحب پر پریشر ڈالا تھا، اس وقت پی ٹی آئی والے ان کا ساتھ دیتے تو آج آپ کو یہ دن فیس نہ کرنا پڑتا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کون سی بات کر رہے ہیں. مجھے آپ ایسی
چیز کی سوال بات یہ کر کر رہا ہوں شوکت عزیز صدیقی اسی ہائی کورٹ کے جج تھے جنرل فیض نے کہا تھا کہ میرے کہنے کے مطابق فیصلے کریں اس وقت ان کو پاکستان تحریک کون سے فیصلے پاناما پاناما لیکس بات ہو رہی ہے ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو اس وقت آپ کٹارے کون میں سی کھڑا بات کر کر رہے ہیں؟ پاناما لیکس جی پاناما لیکس آپ کو کھول کے کسی نے دیکھا ہے؟ میں وہ جج کی چوری- بات میں کر رہا ہوں آپ جو جج کی- نے خط میں لکھا ہے آپ کو بتاتی ہوں جو جج تھا نا اس نے ڈیفینیٹلی غلطی کی تھی. جو اس نے جس چیز کے اوپر ان کو چارج کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا. جو اصلی چارجز تھے اس جج نے چھوڑے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر یہ ججز صحیح فیصلہ دیتے آج یہ فارغ نہ پھر رہے ہوتے. ایک اقامے کے اوپر اس کو چارج کیا تھا. جو چوری اور ڈاکہ جو آپ اور میرا پیسہ لے کر گئے میں اس کے اوپر چارجز نہیں تھے. ایسے فیصلوں کی سدھار کے لیے پھر کیا ممکن ہے؟ کیا اگر کوئی رائے آپ سے طلب کی جائے کیسے میری رائے کیا ہوگی؟ ہم سارا دن کورٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, ہم سارا دن جیلوں میں کھڑے. میں یہ بتا دوں انشاءاللہ اگر پاکستان کو تھوڑے سے اچھے ججز مل گئے نا پاکستان کی جو کہتے ہیں نا کہ مستقبل بدل جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو